ملاحظہ فرمائیے پروگرام درس قرآن .com۔ مقرر ہیں حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری۔ پیشکش حق ٹیلی ویژن۔ اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے یونائٹڈ موبائل نے۔ عز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ رحمان کا درس دیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل دو نشستوں میں سورہ رحمان کے پہلے دو رکوعوں کی یعنی تقریباً 45 آیات کی تفسیر اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کے درس کا آغاز ہم نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 سے کیا ہے۔ اس سے پہلے جو رکوع گزرا اس رکوع میں دوزخ والوں کا ذکر تھا، ان کے لیے سخت سزاؤں کا ذکر تھا، اور یہاں اللہ پاک نے جنت والوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ قرآن کریم کا ایک خاص انداز ہے کہ دوزخ کے ساتھ جنت کا، ایمان والوں کے ساتھ کافروں کا، اپنے عذاب کے ساتھ اپنی رحمت کا اللہ ذکر فرماتے ہیں، تاکہ کہیں دوزخ کا ذکر سن کر اور عذاب کا ذکر سن کر بندہ مایوس ہی نہ ہو جائے۔ تو جنت کا، اپنی مغفرت کا، اپنی رحمت کا بھی اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں، تاکہ بندے کے دل میں امید کا چراغ روشن رہے۔ چنانچہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو باغ ہوں گے۔ اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرنے والے کے لیے یہ مضمون اللہ پاک نے قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی بیان فرمایا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اس کے لیے ہے حقیقت میں اللہ کی جنت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت۔ جیسے سورہ نازعات میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہش پرستی سے روک لیتا ہے تو جنت اس کا ٹھکانہ بنتی ہے۔ جس کے دل میں واقعی اللہ کا خوف ہوگا تو یہ خوف اسے اللہ کی نافرمانی سے روک دے گا،
یہ دو ہی چیزیں ہیں گناہ سے روک دینے والی، ایک اللہ پاک کی محبت اور دوسری چیز اللہ کا خوف۔ محبت کی وجہ سے بھی انسان گناہ سے رک جاتا ہے، اور خوف اور ڈر اگر دل میں ہو تو اس کی وجہ سے بھی گناہ سے رک جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے کہ اس کے لیے دو باغ ہوں گے، اور فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ حدیث میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کا ذکر کیا۔ نسائی میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے سورہ رحمان کی یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اے اللہ کے نبی اگرچہ اس سے زنا کا جرم اور چوری کا جرم سرزد ہو چکا ہو پھر بھی؟ تو آپ نے دوبارہ یہی فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ تیسری بار سوال کیا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس سے زنا اور چوری کا جرم سرزد ہو چکا ہو۔ تو آپ نے پھر یہی تلاوت فرمائی آیت کریمہ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي دَرْدَا، اگرچہ ابو دردہ کی ناک خاک آلود ہو جائے لیکن رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرنے والے کے لیے دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، وہ دونوں باغ نہایت کثیر شاخوں والے ہوں گے، سبز بڑی شاخیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں باغوں میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے جن دو چشموں کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک تسنیم ہے اور دوسرا سلسبیل۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغات میں ہر میوے کی الگ الگ قسمیں ہوں گی۔ دونوں طرح سے معنی کیا گیا، یہ معنی بھی کیا گیا کہ ان دونوں باغات میں ہر میوے کی الگ الگ قسمیں ہوں گی، اور یہ معنی بھی کیا گیا ان دونوں باغات میں ہر میوے کی دو قسمیں ہوں گی۔ ان کی رنگت تو ایک جیسی لیکن ان کا مزہ مختلف ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ایسے بچھونوں پر جن کے استر استبرق کے ہوں گے، مخصوص قسم کے ریشم کے ان کے استر ہوں گے، ان پر وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل ان کے سروں پر لٹک رہے ہوں گے۔ انہیں وہ پھل حاصل کرنے کے لیے دور نہیں جانا پڑے گا، مشقت نہیں اٹھانا پڑے گی، بلکہ جس پھل کی چاہت ان کے دل میں پیدا ہوگی وہ پھل ان کے سر پر لٹک رہا ہوگا، ان کے بہت قریب۔
جیسا کہ اللہ نے سورہ حاقہ میں فرمایا قطوفہا دانیہ، ان کے پھل ان کے بہت قریب ہوں گے، اور سورہ دہر میں فرمایا ودانیۃ علیہم ظلالہا وذللت قطوفہا تذلیلا، پھلوں کو ان کے بہت قریب کر دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، ان میں عورتیں ہیں نیچی نظر والی، نہ انہیں کسی انسان نے اس سے پہلے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا۔ قابل احترام خواتین، ایسی خواتین جو نظریں نیچی رکھنے والی، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قابل احترام خواتین کی صفت کیا ہے کہ ان کی نظریں نیچی رہتی ہیں۔ ایسی خاتون کی اللہ کی نظر میں بڑی قیمت، چنانچہ ایمان والی عورتوں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ دنیا میں اپنی نظریں نیچی رکھا کریں۔ یہ جو جنتی خواتین ہوں گی، جنتیوں کے لیے خیموں کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی بھی صفت یہ ہوگی کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں گی، جھکا کر رکھیں گی، تانک جھانک نہیں کریں گی۔ تانک جھانک سے دنیا میں مومن مرد کو بھی منع کیا گیا ہے اور مومنہ عورت کو بھی منع کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اس میں ان کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ خبر رکھتا ہے اس کی جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان والی عورتوں کے بارے میں کہا گیا، ان کو حکم دیا گیا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو جنتی عورتوں کی صفت ہے نگاہوں کو جھکا کر رکھنا، اور جنتی عورتوں کی صفت ہے کہ انہیں ان کے شوہر کے سوا کسی دوسرے کا ہاتھ نہ لگے۔ چنانچہ فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کے شوہروں سے پہلے انہیں نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ جن نے۔ بالکل پاکیزہ، پاک دامن، عفیفہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ یاقوت اور مونگے ہوئے، یاقوت اور موتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جنت والوں اور جنت والیوں کے حسن کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جنت کی کسی بھی نعمت کا پورا پورا تصور، اس کی حقیقت کا پورا پورا ادراک اس دنیا میں رہتے ہوئے ناممکن ہے۔ تو قریب ترین جو تشبیہ ہوتی ہے وہ تشبیہ دے کر انسان کو بتایا جاتا ہے کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی، جنت والے کیسے ہوں گے، جنت والیاں کیسے ہوں گے، حور و غلمان کیسے ہوں گے، وہاں کے قصور اور محلات کیسے ہوں گے، تشبیہ دے کر بتایا جاتا ہے، وگرنہ جنت کی نعمتوں کی پوری پوری حقیقت بیان کرنا اور انسان کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے سمجھنا یہ بہت مشکل ہے۔ تو فرمایا کہ انہن الیاقوت والمرجان،
فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے اس کا ذکر فرمایا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول زمرۃ تدخل الجنہ علی صورت القمر لیلۃ البدر والتی تلیہا علی ضوء کوکب دری فی السماء۔ فرمایا کہ سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ان کے بعد جو جماعت جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے آسمان میں چمکنے والے ستارے کی طرح ہوں گے۔ لکل امرئ منہم زوجتان اثنتان، ان میں سے ہر ایک کے لیے 2 بیویاں ہوں گی، ایسی بیویاں جن کی پنڈلی کا مغز ان کے گوشت کے پرے سے نظر آئے گا۔ تو قرآن اور حدیث میں ان خواتین کا ذکر کیا گیا، ان کے حسن کی ایک ہلکی سی جھلک وہ بیان کی گئی ہے، وگرنہ میں نے عرض کیا کہ ان کے اس حسن و جمال کی پوری حقیقت کو سمجھنا اور جنت کی نعمتوں کا صحیح ادراک کرنا اس دنیا میں رہتے ہوئے ناممکن ہے۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں بھی ہمیں ایک حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ملتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔ کون سی آیت؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ اور اس کے بعد صحابہ اکرام جو آپ کے پاس تشریف فرما تھے ان سے پوچھا هل تدرون ما قال ربکم، کیا جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ صحابہ اکرام نے اپنی عادت کے مطابق کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اس لیے کہ بسا اوقات صحابہ اکرام ایک بات جانتے بھی ہوتے تھے لیکن یہی فرما دیتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، ایسا وہ کہتے تھے ادب کی بنا پر۔ ان کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی، احترام تھا، محبت تھی، تو اس عظمت اور احترام کی بنا پر وہ اپنی طرف سے کوئی جواب دینے کی بجائے یوں کہہ دیا کرتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو جب حضور نے اس آیت کریمہ کا مفہوم ان سے پوچھا تو اس موقع پر ہی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے حل جزاء، اللہ فرما رہے ہیں حل جزاء من انعمت علیہ بالتوحید الا الجنہ، جس پر میں نے توحید کی نعمت دے کر احسان کیا ہے تو اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں کہ ایک احسان سے مراد نعمت ایمان ہے، نعمت توحید، اور دوسرے احسان سے مراد جنت ہے۔ اللہ فرما رہے توحید کے احسان، ایمان کے احسان اور ایمان کی نعمت کا بدلہ وہ کیا ہے؟ جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہوتا ہے۔ تم نے ایمان قبول کیا، تم نے عقیدہ توحید اختیار کیا، تو اس کا بدلہ
احسان کی صورت میں تمہیں ملے گا، اور وہ احسان کیا؟ جنت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان کے علاوہ دو اور باغ ہیں۔ دو جنتیں تو یہ تھیں جن کا پہلے ذکر ہوا، اعلیٰ درجے کی جنتیں، اعلیٰ درجے کے باغات، اور ان کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے، دو جنتیں اور ہوں گی ان سے ذرا کم درجے کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، یہ جو دو اور باغ ہوں گے یہ گہرے سبز ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے جوش مار رہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں باغوں میں میوے ہوں گے اور کھجوریں اور انار۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ بعض اوقات اللہ پاک اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کو سمجھانے کے لیے ایسی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں جن سے وہ مانوس ہوتے ہیں یا جن کا نام لینے سے وہ سمجھ سکیں، وگرنہ جنت کی نعمتوں اور دنیا کی نعمتوں میں زمین آسمان کا فرق، جنت کے پھلوں، جنت کی کھجوروں، جنت کے اناروں میں زمین آسمان کا فرق۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں ایک علاقے کے پھل کا دوسرے علاقے کے پھل سے بہت اختلاف ہوتا ہے۔ انار ایک ہی ہے لیکن ایک علاقے کا انار بالکل کھٹا، ردی اور ناکارہ، اور دوسرے علاقے کا انار بہت رسدار، بہت میٹھا اور بڑا لذیذ۔ جب دنیا میں دو علاقوں میں اتنا فرق ہے تو دنیا اور جنت کے میوجات میں تو بہت زیادہ فرق ہوگا۔ تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے نام لیے گئے اور بتایا گیا، وگرنہ یہ نہیں ہے کہ وہ میوے، وہ کھجوریں اور وہ انار ایسے ہی ہوں گے جیسا کہ دنیا کے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان دونوں باغوں میں خوب سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی، خوب سیرت بھی اور خوبصورت بھی۔ اللہ پاک نے صورت کے ساتھ سیرت کا بھی ذکر کیا، اس لیے کہ صرف صورت کا حسن کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ سیرت کا حسن نہ ہو، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ صورت کے حسن سے زیادہ سیرت کے حسن کی اہمیت ہے۔ صورت کا حسن ماند پڑ جاتا ہے لیکن سیرت کا حسن یہ ماند نہیں پڑتا۔ صورت سیرت کی جگہ نہیں لے سکتی ہے، ہاں سیرت صورت کی جگہ لے سکتی ہے، اور یہاں اللہ پاک نے سیرت کے حسن کو پہلے ذکر کیا اور صورت کے حسن کو بعد میں ذکر کیا۔ دنیا کے اعتبار سے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رشتہ کرنے لگو تو صورت سے زیادہ سیرت کو ملحوظ رکھو، حسب نسب سے زیادہ، روپے پیسے سے زیادہ سیرت و کردار پر نظر رکھو۔ اگر سیرت و کردار میں کمزوری ہوئی
تو صورت کا حسن زیادہ عرصے تک دل میں محبت باقی نہیں رہنے دے گا، کبھی نہ کبھی وہ محبت ماند پڑ جائے گی۔ لیکن اگر سیرت کا حسن بھی ہو تو ایسی خاتون کی محبت وہ کبھی ماند نہیں پڑتی۔ تو اللہ پاک نے دونوں قسم کے حسن کا ذکر فرمایا کہ جنت کی جو خواتین ہوں گی ان میں سیرت کا حسن بھی ہوگا اور صورت کا حسن بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، وہ خیموں میں رہنے والی حوریں ہوں گی، خیموں میں رہنے والی۔ اس میں تو شک نہیں کہ دنیا میں ضرورت کے تحت خواتین کے لیے باہر نکلنا وہ جائز ہے، مجبوری کے تحت باہر نکل سکتی ہیں، لیکن دنیا میں بھی اللہ کے نبی نے پسند یہی فرمایا کہ خاتون کو چاہیے کہ وہ گھر میں رہے، بلا کسی مجبوری کے باہر نہ نکلے۔ جنت کی جو حوریں ہوں گی وہ خیموں میں رہنے والی، حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے، ان کے شوہروں سے پہلے ان خواتین کو، ان حوروں کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے سبز چاندنیوں اور خوبصورت قالینوں پر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں میں ایک اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، وہ یہ کہ اس صورت میں اللہ پاک نے 31 بار فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کل آیات اس سورہ مبارکہ میں یعنی سورہ رحمان میں 78 ہیں، اور ان میں سے بعض بہت چھوٹی چھوٹی آیات بھی ہیں، جیسے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یہ ایک آیت ہے۔ مُدْحَامَّتَانِ، یہ بھی ایک آیت ہے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، یہ بھی ایک آیت ہے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی آیات کو ایک طرف رکھیں اور ان 31 آیات کو ایک طرف رکھیں تو شاید ان 31 آیات کا تناسب بڑھ جائے۔ تو بار بار اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس صورت کے آغاز میں اللہ پاک نے مخلوق کے عجائبات بیان فرمائے۔ خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان۔ یہ اپنی مخلوق کے عجائب اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد بھی ہیں، اور ان کے بعد اللہ پاک نے 8 بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کے بعد دوزخ کا ذکر فرمایا، اور دوزخ کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ نے 7 بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔
اور اتفاق یہ ہے کہ دوزخ کے دروازے بھی 7 ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ درجے کی جنتوں کا ذکر فرمایا اور 8 بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پھر اعلیٰ جنتوں سے کم درجے والی جنتوں کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اتفاق یہ کہ جنت کے دروازے بھی 8 ہیں۔ تو آپ میری اس بات کو توجہ سے سنیے گا کہ پہلے مخلوق کے عجائب بیان فرمائے اور 8 بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے بعد دوزخ کا ذکر فرمایا اور 7 بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور دوزخ کے دروازے بھی 7، پھر اعلیٰ درجے کی جنتوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر ان سے کم درجے کی جنتوں کا ذکر فرمایا اور 8 بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جنتوں کے دروازے بھی 8۔ تو گویا کہ یہ سمجھایا گیا کہ جو شخص 8 باتوں پر اعتقاد رکھتا ہے، اللہ پاک نے اپنی قدرت کے جو نشان بیان فرمائے ان پر ایمان رکھتا ہے اور ان کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے وہ دونوں قسم کی جنت کے 8 دروازے سے داخلے کا حقدار ہوگا، اور جہنم کے 7 دروازوں سے اللہ پاک اس کو بچا لیں گے۔ چنانچہ اللہ کو حق ہے کہ ایسے موقع پر سوال کریں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور آخری آیت فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت نام ہے تیرے رب کا جو عظمت اور عزت والا ہے۔ سورت کا آغاز ہوا تھا اللہ کے نام سے الرحمن، اور سورت کے اختتام پر فرمایا کہ جس نام سے اس سورت کا آغاز ہوا وہ نام بڑا بابرکت، اور یہ ساری نعمتیں اس کی رحمت اور فضل و احسان کا نتیجہ ہیں۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو عظمت اور عزت والا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو سورہ رحمان کے ایک ایک حرف پر، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک آیت کریمہ پر، ایک ایک حقیقت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں